نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین اکرام، ابھی کچھ دیر پہلے خبر موصول ہوئی کہ فقیہ العصر استاذ العلماء والمشائخ حضرت مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے واجب الاحترام، یہ سن 2020 اسے اگر عام الحزن کہا جائے، غم کا سال کہا جائے، پریشانی کا سال کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے علماء اکرام اس سال میں ہم سے بچھڑے ہیں، اور اسی طرح اب مفتی ظرف علی خان صاحب بھی 2020 میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت کی کن کن خوبیوں پہ روشنی ڈالی جائے، اگر ان کی زندگی کا خلاصہ میری نظر میں، اگر میں یہ کہوں کہ ان کی زندگی کا خلاصہ اگر دیکھیں تو ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت نظر آتی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے پڑھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو یہ حاصل مطالعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کی کسی بات پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے، حدود شریعت پہ اس طرح قائم دائم تھے، اور دوسروں کو بھی اس پہ کاربند رکھنے پہ جو ہے وہ ہمیشہ زور دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی سنت حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب کے اندر نظر آتی تھی کہ بڑے سے بڑا نام ہو، بڑے سے بڑا عالم، مفتی، مبلغ، کوئی بھی ہو، اور چاہے اگر کسی کے نام کے ساتھ بہت سے القابات کیوں نہ لگے ہوں، اگر حضرت کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ دین کے کسی معاملے میں مسئلے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ان سے کسی قسم کی کوئی لغزش ہوئی ہے تو حضرت برملا اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور ان کا اس طرح کا اظہار کرنا، ڈانٹنا، سمجھانا کسی کو برا بھی نہیں لگتا تھا، بڑے بڑے اپنے ہو یا بیگانے، سب پہ حضرت نے جو ہے اگر ان کو پتہ چلا، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے تنقید برائے اصلاح کی، تو سب کو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے باپ نے ڈانٹا ہے، اپنے کسی بڑے نے ڈانٹا ہے، اپنے کسی بڑے نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت کم ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت ایسی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خوبی حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، اس چیز کی سب گواہی دیں گے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہنا حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب دامت برکاتہم کا شیوا تھا، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ خواص کے اندر بعض دفعہ لوگ یہ کہتے تھے، علماء کرام سے یہ سنا کہ حضرت کو یہ بات جو ہے وہ خواص میں کرنی چاہیے، حضرت برملا اظہار کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دوسرے تک جب ان کے یہ پیغامات پہنچتے تو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا تھا کہ حضرت نے اگر یہ بات کی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ دنیا میں ہم جو بھیجے گئے انسان ہیں، انسانوں سے ہو سکتا ہے
کوئی انسان جو ہے وہ مکمل یہ نہیں کہتا کہ میں تمام عیوب سے پاک ہوں۔ اگر انسان ہے تو خطا کا پتلا ہے، خطا ہو سکتی ہے ہر ایک سے، لیکن حضرت کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اس خطا کو جو ہے وہ فوراً اس کی نشاندہی کرتے تھے جب ان تک یہ بات پہنچتی۔ آج یہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ رب العزت آنے والی تمام ان کے منازل کو آسان کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے والدین روتے ہیں، اس کے بیوی بچے روتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب روتے ہیں، لیکن علماء کی یہ شان ہے کہ ان کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے، قال اللہ و قال رسول کا درس دینے والے روتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تعزیت کی جائے ان کے اہل خانہ سے، تعزیت کی جائے ان کے شاگردوں سے، مشائخ سے، علماء سے، سب تعزیت کے قابل ہیں کہ سب سے تعزیت کی جائے کہ آج ہمارے درمیان جو ہے فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں، آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ، ہمارے علماء اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے اور تمام مسلمانوں کی کامل مغفرت کرے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آدم میں حیات دین کا کام لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ہی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔